بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم ساتھی، ہمارے محترم بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور اپنی بڑی بڑی جنتوں میں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے۔ سلسلہ وار مضمون تو چل رہا تھا فتح مکہ کا، لیکن بیچ میں کئی دوسرے مضامین آ گئے۔ اب جو ہے آج چونکہ شب قدر بھی ہے ہمارے یہاں، 27 شب بھی ہے، تو اس لیے کچھ اہم نصیحت کی باتیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بمبئی میں جو ہے 27 شب میں رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ بمبئی، انڈیا، پاکستان، یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ 27 شب میں رمضان، یعنی قرآن شریف ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رمضان بھی گیا۔ ایسا نہیں ہے، رمضان تو جو ختم ہوتا ہے وہ جب شوال کا چاند دکھے گا تب رمضان ختم ہوگا۔ اس لیے ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں 10 سے 11 تک انشاءاللہ یہ عید کی رات تک چلیں گے، یعنی عید کی رات میں بھی ہم مختصر نصیحت کریں گے 10 سے لے کر 11 بجے تک انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آئندہ سال کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آئندہ سال اگر زندہ رہے تو فتح مکہ کا مضمون انشاءاللہ پورا کریں گے۔ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جیسے پہنچایا ہے جعرانہ تک، ابھی تو جعرانہ بھی نہیں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حنین میں ہی ہے، خواب دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ اب آئندہ سال یہ شروع ہوگی۔ اس لیے ذہن میں رکھنا کہ حنین کا مسئلہ ختم ہوا، طائف کا مسئلہ ختم ہوا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ جائیں گے، وہاں عمرہ کریں گے، کچھ فیصلے فرمائیں گے، پھر مدینہ منورہ جائیں گے۔ گویا کہ 2 مہینہ 16 دن کا یہ سفر ہوا ہے فتح مکہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے چلے فتح مکہ کے لیے، اور 27 ذی قعدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ بس یہ ہے، حج نہیں کیا حضور نے، اسلام تو آ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن حج نہیں کیا، حالانکہ حج قریب ہے بالکل، حج کا مہینے بھی قریب ہے، ذی الحجہ تو شروع ہونے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ اس کی جو بھی وجوہات ہوگی بعد میں انشاءاللہ سمجھائیں گے، لیکن ابھی ایک اہم بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میں امت کا چھوٹا بڑا طبقہ عام طور سے ایک گناہ میں مبتلا ہے،
اور اسے احساس بھی نہیں ہے، اور وہ گناہ ہے تسویف کا، سین سے، مطلب دین کے کام کو ٹالنا، تاخیر کرنا۔ نماز کا وقت آیا، آپ پڑھتے ہیں، فجر کے اندر خاص طور سے، عام طور سے میں بات کر رہا ہوں، مرد اور عورتیں وہ جو ہے کہ ہاں ابھی اذان ہوئی ہے نا، اور ابھی تو جو ہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ باقی ہے نماز میں تھوڑا لیٹتا ہوں، چادر لے کر جو ہے فوراً اڑ کے سو گئے۔ اس کو کہتے تصویف، دین کے کام کو آگے پیچھے کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، جیسے تو قرآن شریف میں بھی ہے کہ بھئی جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ باتیں نہیں کرنا، باتیں کرنے تو باہر چلے جاؤ۔ جہنم کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں۔ تو 8 دروازوں سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، تو جہنم کے جو 7 دروازے ہیں اس میں بھی الگ الگ لوگ داخل ہوں گے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ یہ تصویف والے ہوں گے، دین کے کام کو ٹال مٹول کرنے والے۔ یہ جہنم کے دروازے سے مرد عورتیں جو اللہ تعالیٰ ان میں داخل کرے گا، کیونکہ دین کے کام میں ٹال مٹول کی، نمازوں میں ٹال مٹول کریں گے، کسی سے پیمنٹ لینا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے، کھانا کھانا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے۔ ان کا کسی کو جو ہے کوئی بھی کام ہو، یا آفیسر کا کوئی کام ہو، کبھی فلاں جگہ فلاں آپ اتنے بجے آ جانا، اور آپ کا جو ہے بالکل پیمنٹ بھی تیار ہوگا اور آپ کا میں ایگریمنٹ بھی تیار کر دوں گا، تو ٹال مٹول نہیں کرتے۔ آدمی بیٹھا بیٹھا فکر کرتا رہتا ہے۔ دین کے کام میں ٹال مٹول کرنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑا محروم ہے جو دین کے کام میں ٹال مٹول کرے۔ کہ سب سے بڑا محروم کون ہے؟ دین کے کام میں ٹال مٹول کرنے والا۔ یہ میری بات ذہن میں رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کام کرتے تھے، بہت دھیان سے سننا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے خیموں کے اندر، تو وہاں جا کر آپ اعلان کرتے تھے بھئی مکہ والے جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تم جو ہے مجھے میری بات سنو، اور اگر مجھے اپنے گاؤں، باقاعدہ کہتے تھے اگر تم مجھے اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم مجھے اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے، اپنے شہر میں لے جاؤ گے۔ لیکن مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، ان کا بھی حج ہوتا تھا۔ کسی دن انشاءاللہ مشرکین مکہ کا میں حج بیان کروں گا، اور انشاءاللہ ان کا عمرہ بیان کروں گا، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسا حج کرتے تھے۔ وہ لوگ پابندی سے حج میں آتے تھے، قافلے کے قافلے۔ تو مینا میں ٹھہرتے تھے یہ لوگ، خود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہاں، اور وہاں جا کر کہتے تھے کہ بھئی تم جو ہے میری بات سنو، اور اگر تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے، اپنے علاقے میں، تو میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے تھے۔ اس میں حدیث میں قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، بھلا آدمی، اس کا نام میسرہ تھا۔ اس نے جو ہے سارے قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو بھئی یہ آدمی اچھا ہے، اس کے بات سن لو۔ تو قافلے والوں نے کیا کہا؟ ٹالا، ارے بھئی ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ یہ جملہ ہوتا ہے، ابھی نہیں بعد میں۔ قرضہ پیسہ ہے اور قرضہ چکانا ہے، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کرے گا کہ بھاگ جاتا ہوں، میں بمبئی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کراچی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں تو یہی ہوں۔ پیسوں کا ٹال مٹول کرنا۔ تو فقہا نے لکھا ہے جہنم میں جو سب سے زیادہ بیزی دروازہ ہوگا، بیزی مشغول دروازہ، یہ ٹال مٹول کرنے والوں کا ہوگا۔ آپ دیکھا فقہ کی کتابوں میں آپ کی چیزیں ملے گی، تصویف کہتے ہیں اس کو، سین سے۔ تو اس نے قافلے والوں کو کہا کہ بھئی تم بات مان لو، میں بھی بات مان لوں، اللہ کا نبی ہے، نہیں بعد میں دیکھیں گے، بعد میں۔ چلو آگے بڑھے، یہودیوں کی بستی آئی۔ اس بستی میں جو ہے بہت بڑے ایک عالم تھے، اس کے پاس چلے گئے۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، میں کتاب لاتا ہوں، کتاب لاتا ہوں، ٹھہرو۔ کتاب کھولی، بتاؤ کیسا چہرہ ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ بتاؤ وہ جو ہے ان کا قد کیسا ہے؟ ایسا ہے۔ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس۔ آخر میں یہودی نے جو ہے کتاب بند کر دی، اور یوں کہا جس نبی کا انتظار تھا وہ یہی نبی ہے، اس لیے بات مانو تم ان کی، ہم نہیں مانیں گے۔
یہ اس نے خود نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا. کیوں؟ کہ میری قوم جو ہے، اس لیے کہ آدمی دو وجہ سے حسد کرتا ہے، یا تو علم کی وجہ سے حسد کرتا ہے یا مال کی وجہ سے حسد کرتا ہے. تو یہودیوں کے پاس مال بھی تھا اور یہودیوں کے پاس علم بھی تھا. یہ دونوں چیزیں تھی یہودیوں کے پاس. کتابوں کی یہ ماہر تھے یہ لوگ. اگر میری قوم مانے گی نہیں اس کو، اس لیے ہم نہیں کر لیں گے، لیکن تم بات مان لینا. تو میسرہ نے کہا کہ بھائی چلو مکہ قریب ہے، جا کر بات مان لیتے ہیں. نہیں یار بعد میں دیکھیں گے یار، چلو بعد میں دیکھیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں ٹال مٹول ہوا دین کے کام میں وہ آدمی محروم ہو گیا. اللہ کی نگاہ سے وہ آدمی گر جاتا ہے. ٹال مٹول کرنے والا، تاخیر کرنے والا، نماز میں تاخیر کرنے والا، دین کے کام میں، قرآن شریف پڑھنے میں، انہوں نے کہا چلو میں ابھی قرآن پڑھتی ہوں، لیکن یہ کہ چلو بعد میں دیکھیں گے. چلو بعد سہیلی کا فون آ گیا کہ بعد میں دیکھیں گے. کہیں بیٹھے قرآن شریف پڑھنے کے لیے سہیلی کا فون آ گیا کہ چلو تھوڑا سا مال میں جائیں گے. مال تو مال میں جانے کے اتنا شوق پیدا ہوتا ہے، اتنا نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا. اور بیوٹی پارلر میں جانے کے جو شوق پیدا ہوتا ہے تو 2 دن سے پروگرام بنتے ہیں، 2 دن سے. کیسا آپ تجھے بال لال کرنے، ارے تو کیسا بال کرے گی؟ کہ میں تو ریشمی کروں گی، تو کہ میں تو گرین کروں گی، اور تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ چیزیں پسند نہیں. جیسے میں نے تصویروں کا کہا کل، اللہ کا شکر ہے کئی بچوں نے ہمیں خبریں آئیں کہ کئی بچوں نے تصویر والے جو ہے وہ کھلونے پھینک دیے. اب اچھے، بلکہ میرے کچھ بچے مجھے آج ملے، انہوں نے مجھے کھلونے دکھائے کہ مولانا دیکھو اب یہ کھلونے، مولانا یہ تو جائز ہے نا، یہ تو جائز ہے نا. میں نے پوچھا ان کو، ارے بیٹا کہاں سے لائے؟ فلاں جگہ سے لائے. ہاں میں نے کہا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ یاد رکھنا. تو وہ یہودی نے کہا بھی ہم تو مانیں گے نہیں. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو قباء میں ٹھہرے. 2 یہودی ملنے کے لیے آئے اور دونوں یہودی نے کہا ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. تو دونوں نے وہاں بیٹھ کر قسم کھائی قباء میں کہ دیکھ تو بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہی رہتا ہوں، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں، تو بھی قسم کھانا. تورات کی قسم، انجیل کی قسم اور میری قسم، جو بھی قسمیں ہوتی تھی اس وقت میں وہ قسمیں کھائی اور دونوں نے. اور یہ جملہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کی امت کو ستائیں گے. یہ بھی روایتوں میں ہے. علم کی وجہ سے آدمی کبھی بھی محروم بھی ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے محروم. تو وہ میسرہ کہتا تھا، اس نے منع کر دیا. میں نے کہا ابھی مکہ قریب ہے، چلو. واپس چلے گئے اپنے گاؤں میں. پہاڑوں میں رہتے تھے. 1 سال ہو گئے. ہر سال وہ لوگ حج میں آتے تھے قافلے بنا کر، اپنے ساتھ کھانے لے کر، اپنے ساتھ غلام لے کر، باندیاں لے کر، گانے والیاں لے کر. اور یہ جو حج ہوتا تھا ان کا، اس میں سارا کا دھندا بہت چلتا تھا. تو جتنے دن حاجی رہتے تھے وہ سارا بک رہتی تھی. اس کا گانا سنتے تھے سارے کے سارے. اس کی آواز اچھی تھی، اس کی آواز میں کشش تھی. تو وہ پہلے تو یعنی یہاں کتابوں میں لکھا ہے یہ حج کر کے جاتے تھے تو اگلے سال کے لیے وہ سب یعنی بک کر لیتے تھے. اب وہاں گئے، وہاں جا کر حالات آئے، اور حالات ایسے آئے کہ ان سب نے وہ اعلان کر دیا کہ ہمیں حج میں نہیں جانا. دوسرے دن اس سے خراب حال، تیسرے دن اس سے خراب حال. کورونا اس وقت بھی ہوا تھا. کورونا کا مطلب اس حالات آ گئے. کتابوں میں لکھا ہے حج قبل اللہ تو حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ. یہ حالات آ گئے. چنانچہ بڑی مدت گزر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ کا ہوا، سب کچھ ہوا. اور یہ جو میسرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع میں پہنچے، یہ آپ کا آخری حج تھا. جب وہاں پہنچے یہ میسرہ بھاگا بوڑھا ہو گیا تھا. بھاگا عرفات پہنچا، اور عرفات پہنچ کر کہا عرفتنی یا رسول اللہ، مجھے پہچانا آپ نے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو میسرہ ہے، مینا والا ہے تو میسرہ. مینا میں اس سے میں نے بات کی تھی. تو اس نے کہا کہ حضرت میں وہی ہوں، اور میں بس یہ تھوڑی سی ٹال مٹول میں 23 سال تک محروم رہا یہ آدمی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد 3 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا حضور کا. 3 مہینہ زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کو ثابت نہیں ملی اس کو، میسرہ کو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت نہیں مل سکی. وہ کہنے لگا کہ میں چکا. پھر اس نے مسئلہ پوچھا کہ اس دوران کے اندر کئی لوگ جو ہے میرے قبیلے والے جتنے تھے وہ سارے کے سارے کئی لوگ مر گئے. آپ نے فرمایا دیکھ بھائی سن لے. یہ عرفات میں حضور نے کہا بھائی سن لے میسرہ، بغیر ایمان کے، بغیر دین کے جو مرا، بغیر ایمان کے جو مرا وہ جہنم میں ہے، ایمان کے ساتھ جو مرا وہ جنت میں ہے. اور بغیر ایمان کے مرا. اب بتا وہ لوگ ایمان لائے تھے؟ کرنا ایمان نہیں لائے تھے. تو کہتے کلہم فی النار. تو مومن وہ مسلمان ہو گئے میسرہ عرفات کے اندر. اس لیے میسرہ کے قصے بہت آتے ہیں، تو میں اس کو کہتا ہوں عرفات والا میسرہ. مسلمان ہو گیا، بعد میں اپنا کام کرتے رہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کی زندگی اچھی گزری، وہ الگ تفصیل ہے اس کی. لیکن 3 مہینہ حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا بس. اور باقیوں کو کتنا ملا؟ یہ ٹال مٹول کی وجہ سے اتنا پیچھے چلا گیا، ٹالا. تو تصویر سے بچو، ٹالنے سے بچو. ایک بات یہ ہوگی، نصیحت ہے. دوسرا، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی ترتیب سمجھ لو. یہ سمجھا رہا ہوں میں. مال کی 3 اچھی چیزیں ہیں اور مال میں 3 بری چیزیں ہیں. 3 اچھی چیزیں اور 3 بری چیزیں. بس اتنے میں سمجھا دوں اس مضمون کو انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ مال میں 3 اچھی چیزیں کیا ہیں. اس کے بعد مفتی صاحب جو ہے انشاءاللہ کچھ فتوے کوئی چیز بتائیں گے، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ ہم. مال میں 3 اچھی چیزیں ہیں. ایک تو مال میں ہے عدل، بھئی جس کا حق ہے اس کو دے دو. اللہ کو یہ پسند ہے، ان اللہ یامر بالعدل. دوسرا اس سے ٹاپ ہے احسان، یہ اس سے اچھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں نظام الدین میں شروع میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی مرکز میں، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ جانا ہوتا تھا تو نظام الدین میں بڑے میاں رہتے تھے، ان کا تانگا ہوتا تھا. تو ان سے طے کر لیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے جامع مسجد تک جانا ہے، مجھے چاندنی چوک جانا ہے. ابھی میوات کا رستہ بھی کھلا نہیں تھا، یہی مجھے جانا ہے دلی کے اندر. تو ان کی مزدوری طے تھی 8 آنا، بس کبھی 8 آنا جانے کا، اور اسے 8 آنے میں لے آؤں گا آپ کو. یہ مولانا کے ساتھ یہ معاملہ ان کا طے تھا. تو مولانا بلا لیتے تھے، جا بھائی چچا کو بلا لاؤ. وہ آتے تھے اپنا تانگا مانگا لے کر، اور حضرت کو کہتے حضرت بیٹھیے. تو بھائی اپنا معاملہ طے ہوا ہے. سالوں تک یہ چلتا رہا حضرت کے ساتھ. کبھی 8 آنا 8 آنے میں آپ کو لے جاؤں گا، اور 8 آنے میں آپ کو یہاں مرکز نظام الدین میں چھوڑ جاؤں گا. یہ ان کے ساتھ طے تھا. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اترتے تھے تو اس کو جو ہے کبھی 1 روپیہ دے دیتے تھے، کبھی 12 آنا دے دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے. یہ احسان ہے، اس کو احسان کہتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو عدل سے اونچا احسان ہے. پھر اس سے اونچا ایثار ہے، اپنی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دینا. اسی لیے یسرون علی انفسہم کہا ولو کان بہم خصاصہ. ضرورت ہے، اپنی بھوک ہے، لیکن اپنے کو برداشت کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور فقیر تھے. یہ نہیں کہ حضور فقیر تھے یہ تھے، نہ. آپ کے گھر میں کھانا ہوتا تھا، لیکن بقدر ضرورت ان کے لیے ہوتا تھا. بھئی یہ دوپہر کا کھانا میں نے کھا لیا ہے، اب رات کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا تو بھی چلے گا، فلاں میرا بھوکا بھائی ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں. اس اعتبار سے حضور کے ایثار ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ڈانٹتے بھی تھے صحابہ کو. ایک صحابی تھے، وہ کھانا کھا کر آئے، حضور کے پاس کھڑے ہو گئے اور ڈکار لینے لگے مسجد نبی میں. تو حضور نے کیا کہا؟ ڈکارے کم لو. ڈکار ڈاٹا سب کے سامنے، ڈکارے کم لو، اتنا کھاتے کیوں ہو کہ تم ڈکارے لے رہے ہو؟ ایسا ڈاٹا. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے سبق مل گیا. اس کے بعد، اس قصے کے بعد وہ صحابی 30 سال تک زندہ رہے. تو صحابہ کو کہتے تھے کہ میں 30 سال تک زندہ رہا، کبھی بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. وہ کیا، وہ کسی صحابی نے پوچھا بھی تم بڑے ڈکارے لیتے تھے؟ فرمایا کہ آج جو ہے میری بیوی نے سرید اچھی بنائی تھی، اور سرید کھائی بھی جاوے اچھی، تو جو ہے میں نے زیادہ کھا لیا. اب وہ حضور کے پاس کھڑا رہا تو ڈکارے آنی شروع ہو گئی. آپ نے زور سے کہا ڈکارے کم لو. یہ کیا ڈکارے؟
اتنا پیٹ تھوڑی بھرتے ہو کہ بھرا جاتا ہے کہ ڈکارے لو تم. اور بعد اشارہ بھی کیا یہاں تو پیٹ بھر رہے یا مدینہ میں لوگ بھوکے. یہ بھی تو دیکھو تو انہوں نے کہا مجھے سبق مل گیا. تو یہ 3 درجے مال کے خرچ کے ہیں. عدل، اس سے اونچا ہے احسان، اس سے اونچا ہے ایثار. بس یہ چیز ذہن میں رکھنا. گھر میں کسی کو کام کے لیے آپ نے بلایا، 5,000 کا آپ نے طے کیا، جب وہ چلا جاوے تو 5,000 تو دے دیے آپ نے، 1,000 آپ نے زیادہ دے دی. یہ احسان ہو گیا. میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ کبھی کہیں پر بھی جاتے ہیں، یہ میں نے سیکھا ہے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. کہ مولانا اللہ صاحب کو تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو میں رہا ہوں. میں ان سے کبھی کسی جگہ جاتے تھے تو ٹانگے والے سے طے کرتے تھے مائیں کتنا لوگے مزاحر العلوم جانا ہے ہمیں. سہارنپور اتر کر میں مزاحر العلوم جانا ہے، کتنے لوگے؟ تو وہ کہتا تھا اجی مولوی جی 10 روپے دے دیجیے. تو حضرت فرمایا 10 روپے تو بہت زیادہ ہے بھائی، کچھ کم کر. چلو مولوی جی 9 روپے دے دیجیے. 9 بھی بہت زیادہ ہے بھائی، کچھ کم کر. ہم ساتھ ہوتے تھے مولانا کے، ہم تو 5 روپے دیں گے تجھے. ہاں جی نہیں مولوی جی 6 روپے دے دیجیے. چلو 6 روپیہ. اب بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھا. مولانا طاہر جمیل بھی ہوتے تھے. مولانا طاہر جمیل صاحب جو ہے یعنی اللہ ان کو خوش رکھے، یہ بھی مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت لیا ہے انہوں نے ایسی چیزیں، اور میں نے بہت لیا ہے. اب بیٹھ گئے، روانہ ہو گئے. اب جب وہاں پہنچے تو حضرت نے 50 روپے دے دیے اس کو. یہ احسان. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو ٹاپ 1 ہے مال کے خرچ میں. یہ درجے ہیں، کم سے کم درجہ عدل کا، یہ بھی حکم ہے. اس سے ٹاپ، اس سے اونچا احسان کا، اس سے اونچا ایثار کا. اسی طریقے سے مال کی برائی دیکھو جو آج کل ہم میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت پھیلی ہوئی ہے، کہ ایک تو ہے اسراف. اسراف کا کیا مطلب؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرانا ہے، 10,000 روپے میں کام ہو جاتا ہے، لیکن آپ 15,000 میں کروا رہے ہیں. بھائی 10,000 میں جو تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہیں گے اسراف. انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ جو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک ہو گیا. اس سے خراب تبذیر، فضول خرچی کرنا، جس میں آج امت بہت پڑی ہوئی ہے، خاص طور سے عورتیں. بیوٹی پارلر میں جانا، رنگ برنگی کپڑے، وہ رنگ برنگی بال بنانا. اور آج کل کے چھوکرے جو ہوتے ہیں وہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں ان لوگوں کو، جب کبھی رستے میں چلتے چلتے آدھے بال یوں جو ہے وہ پیچھے سے سب کٹا ہوا اور ٹھاٹ کے ساتھ. یہ عربوں کے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو عربوں کو تو میں بہت ڈانٹتا ہوں. میں نے کہا اے شادہ، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہادہ امریکہ، ہادہ اوروپا. جوان بچے انہیں کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو. میں نے کہا ہادہ مدینہ. اب مدینے کی ترتیب پر چلو. یہی چیزیں ہمارے بچوں میں آ گئی. ہمارے بچوں کا مطلب یہ لڑکے، ہمارے ینگ پارٹی جو ہے یہ فضول خرچی ہے. کہ فضول خرچی جو ہے، فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اللہ نے کہا. اور فضول خرچی پر میں ایک قصہ سنا دوں. ایک بادشاہ تھا، تو ایک مچھیرا نے کوئی مچھلی پکڑی، بہت خوبصورت تھی وہ مچھلی. تو مچھلی نے کہا کہ بھئی یہ بہت خوبصورت ہے یار، میں تو پکا لوں گا تو کھا جاؤں گا، لیکن یہ کوئی پیسے ویسے ملے ہیں تو کوئی ترتیب کرو. یہ کہا بادشاہ کے بچ جاؤں. یہ فضول خرچے پر کہہ رہا ہوں میں، کہ ضرورت نہیں ہے اس کی کسی چیز کی. یہ بال بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیشن ہے. کئی لوگ میرے پاس ایسا ہے کہ مولوی صاحب اتنا پیسہ ہے کہ لوگ کل سے یہ سوچتے ہیں کہ کل ہم خرچ کہاں سے کریں گے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل فضول خرچی کہاں کریں گے. بتاؤ. یہ شیطان کے بھائی ہیں. آج کل دنیا میں شیطان کے بھائی بہت ہیں. آپ دیکھ لو اپنے گھر میں، آپ خود دیکھ لو. بھئی آپ کی ضرورت جب اس میں ہو جاتی ہے اب تو آدمی فضول خرچی کرے. تو کتابوں میں قصہ لکھا ہے. تو وہ بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ اور اس کی بیگم یہ بیٹھی ہوئی تھی. میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں
کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، تو ذرا دھیان سے سننا اس کو، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے انسان کے علاوہ، میں انسان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس میں نر کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور مادہ کو اللہ نے بدصورت بنایا، اس کے مقابلے میں کم۔ مذکر جو ہے جیسے شیر، تو نر جو ہوگا ماشاءاللہ ہٹا کٹا، اور جو اس کی بیوی ہوگی وہ ایک دم دبلی پتلی شیرنی۔ اب دیکھ لو گھوڑا، تو گھوڑا جو ہے ایک دم ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہوگا، اور سامنے اس کی جو بیوی ہوگی گھوڑی، وہ بیچاری دبلی پتلی ایسی مریل کھڑی ہوگی وہاں۔ چلو وہ دیکھ لو، اب شیر کو تو کہاں دیکھنے جاؤ گے، گھوڑا کہاں دیکھنے جاؤ گے؟ اپنے یہاں مرغا ہوتا ہے تو مرغا ٹھاٹ کے ساتھ، اب سمجھے نا، اور مرغی جو ہوتی ہے وہ دبلی پتلی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان کیا، اور انسانوں میں اس کا الٹا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں خوبصورتی میں کم ہوتا ہے، اور عورت کو اللہ نے زیادہ خوبصورتی دی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ کہ مرد یہ بالکل ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہے بیچارہ، اور عورت ماشاءاللہ شیرنی کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ یہ صرف اتنا ہے کہ مردوں کے اندر جو ہے سب سے زیادہ حسین یوسف علیہ السلام گزرے، اور عورتوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا تھی، ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا نا، یہ بالکل بیچارہ ڈھیلا ڈھیلا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ ماشاءاللہ حسینہ جمیلہ خوبصورت، بیٹھے ہوئے دونوں کے دونوں، اور یہ مچھیرا آ گیا۔ ہاں بھی کیوں آئے؟ جی حضرت یہ مچھلی ہے بہت، ارے ہاں بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے۔ بادشاہ نے تعریف کرنی شروع کر دی، تو بیگم کیا کہہ رہی ہے؟ زیادہ تعریف مت کرو، بس بتا رہی ہے زیادہ تعریف مت کرو۔ ارے نہیں، ارے بہت اچھی، ارے کتنا پیسہ؟ تو اس نے کہا تھا جو دینا ہو دے دینا، جیسے کہتے ہیں نا کلی لوگ کہتے ہیں جو دینا ہو دے دینا، جو دینا ہو دے دینا۔ بادشاہ نے کہا نا تو بول تو صحیح، ارے بھائی مجھے تو بہت پسند آئی، بہت پسند آئی، بہت پسند آئی۔ چل بھائی، وہ خادم تھا بادشاہ کا، 1000 دینار دے دو، 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے۔ وہ تو خوش ہو گیا، مچھلی دے دی۔ بیوی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے 1000 دینار دے دیے، آپ کے یہاں جو بڑے بڑے کمانڈر ان چیف ہے آپ ان کو بھی اتنے پیسے نہیں دیتے ہو، اور وہ دیکھیں گے کہ مچھیروں کو اتنا، یہ فضول خرچی کہ تم نے جو اتنے پیسے دے دیے اس کو، تو ان کے دلوں میں کیا آئے گا کہ ہمیں تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ملتی، حالانکہ ہم حکومت سنبھال رہے ہیں بادشاہ سلامت کی، اتنی حکومت سنبھال رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اب تو میں نے دے دی، اب کیا کروں؟ ارے بولے بتاتی ہوں تدبیر، اس کو بلاؤ واپس، اور بلا کر کہو کہ یہ نر ہے یا مادہ، کہ یہ نر ہے یا مادہ، یہ پوچھو۔ وہ اگر کہے نر ہے تو کہنا مجھے مادہ کی ضرورت تھی، وہ کہے مادہ ہے تو کہنا مجھے نر کی ضرورت تھی، یہ کہنا۔ اور وہ مشورہ جو تھا وہ ان دونوں سے زیادہ ہوشیار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بیگم جو ہے نا یہ جو ہے کچھ بات کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے۔ بادشاہ نے بولا ارے بھائی بلاؤ بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ، وہ جا رہا اس کو بلاؤ۔ آیا وہ، بھائی یہ مچھلی جو آپ نے دی ہے نر ہے یا مادہ؟ تو اس نے کہا صاحب نہ نر ہے نہ مادہ، 20-20 کا ہے۔ وہ بھی ہوشیار تھا، تو بادشاہ کا جواب بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ 1000 دینار اور دے دو۔ وہ بیوی بیٹھی ہوئی تھی، وہ چل رہی، ارے کیا، ارے اس سے اچھا جانے دیتا، اس کو 1000 دینار اور نکل گئے اس میں سے۔ خیر آرڈر دے دیا بادشاہ، فضول خرچ اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ لے کے نکلا تو 1-2 دینار جو ہے وہ نیچے گر گئے، تو اس نے نیچے سے اٹھائے۔ جب نیچے سے اٹھائے تو بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کتنا کنجوس ہے، اتنا سارا ملا، پہلے 1000 ملا، اب 1000 ملا، تو یہ 1-2 دینار گر گئے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، کتنا کنجوس ہے۔ بادشاہ نے بولا بھائی تجھے اتنا سارا ملا تو تیرا پیٹ نہیں بھرتا، تو نے یہ اس کو بھی اٹھا۔ اجی بادشاہ سلامت پیسوں کی قدر نہیں ہے، یہ دینار کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا پاؤں آپ کی تصویر پر پڑے۔ ارے ہاں 1000 دینار اور دے دو، یہ فضول خرچی۔
تو بیوی نے کہا غلام اسے ارے بھائی اسے باہر بھیجتا ہوں ورنہ جو ہے تو خزانہ خالی کرے گا یہ. تو فضول خرچے جو ہے نا یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آج ہمارے اندر ایک تو دین کے بارے میں ٹال مٹول بہت، مال کے بارے میں عدل نہیں ہے، مال کے بارے میں احسان نہیں ہے، مال کے بارے میں اثار نہیں ہے، بلکہ مال کے بارے میں اسراف ہے، اور مال کے بارے میں جو ہے تبذیر ہے. پانی کے بارے میں اسراف، پانی کتنا بہاتے ہیں. اللہ معاف فرمائیے ہماری بوستان بلڈنگ ہے نا، میں تو بوستان کا نام ہی لیتا ہوں کہ میں جب گزرتا ہوں کبھی کبھی تو روزانہ وہ پانی سے گھر دھوتے ہیں، اور گزرتے گزرتے پانی جو ہے سر پر آئے گا. ارے بھائی کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر دھونا ہی ہے تو ترتیب سے دھو. چلو ہم یہاں کے رہنے والے قریب سے گزرتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے مہندی والی مسجد پہنچ کر دوسرے کپڑے منگوا کر میں نے پہنے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاک کر کے ناپاک ہے. اسراف، یہ سب چیزوں میں اسراف آتا ہے. اسی طریقے سے دیکھو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، عدل، اس سے اونچا احسان، اس سے اونچا ایثار. یہ تو اچھا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا. پھر جو اسراف یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. فضول خرچی یہ بھی پسند نہیں ہے، شیطان کا بھائی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جو فضول خرچے کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کی بہن ہے. بس اس لیے شیطان کا بھائی مت بنو، شیطان کی بہن مت بنو. پھر اس سے خراب کیا ہے؟ مترفوہا، مترف عیاش لوگ. قرآن شریف میں مترف وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. مترف کا مطلب ہے عیاش لوگ. نبیوں کا جس نے مقابلہ کیا ہے وہ عیاشوں نے کیا ہے. اس لیے قرآن شریف میں یہ جملہ بار 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 الا قال مترفوها الا قال مترفوها الا قال مترفوها. یہ مترف سے مراد عیاش لوگ ہیں. ابو جہل عیاش تھا، ابو لہب عیاش تھا. ان لوگوں نے نبی کا مقابلہ کیا کیونکہ مال بہت ہے ان کے پاس نبی کا. اور نبی جو ہے اپنا کمزوری کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دعوت دیتے رہے. تو مترف کہتے ہیں عیاش لوگوں کو. یہ تین خراب درجے ہیں: اسراف، اس سے خراب چیز، اس سے خراب تبذیر، اور اس سے خراب یہ اطراف عیاش لوگ. تو عیاشی بھی ہم میں آ گئی، تبذیر بھی آ گئی، اور یہ اسراف بھی آ گیا. تو کہاں جا کر ہم ٹھہریں گے؟ اس لیے یہ میری نصیحت ہے 27 شب کی، ان رذائل سے ہم بچیں. اور اخیر میں اتنا کہوں گا آپ حضرات سے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں جو مجھے بہت امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ ہمارا ہندوستان کا چمن جو ہے، یہ میں بہت دل سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لیکن کب یہ نغمہ ہوگا، کب یہ دن آئیں گے جب اپنے آپ کو رذائل سے ہم بچا لیں. اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کا جیسے ترتیب ہو، جو مشورے سے ترتیب بنے، 10 دن کے لیے، 1 چلے کے لیے، 3 چلے کے لیے، سارا مجموعہ. پہلے مہندی والی مسجد میں ہم نام لکھتے تھے، اب تو نام لکھنے کا رہا نہیں. لیکن ارادے تو کروا سکتا ہوں کہ بھی آپ لوگ جو ہے یہ ارادے کرو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کھولے گا دین کے کام میں لگیں گے. 3 چلے کے لیے جاؤ، 1 چلے کے لیے جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان سے مسئلے سن لو.